أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على قضائهم أجمعين ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وما أدراك ما ليلة القدر صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ تعریفیں اس خدا کے لیے جس کی توصیف کو سیدہ نے بیان فرما دیا ہو، ہدیہ درود و سلام اس سیدہ کے لیے جس کی شان کو خدا نے بیان کر دیا ہو، وہ ابیہا کے لیے، وہ بعلہا کے لیے، وہ بنیہا کے لیے، رجاءً کہوں تو وہ امہا کے لیے، والسر المستودع فیہا کے لیے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا واجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ وجعلنا وإياكم من الطالبين بصأرها مع وليها الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ شکر خدائے فاطمہ زہرا کہ اس نے ولایت مولائے کائنات کے رشتے کو مضبوط کیا بنام سیدہ فاطمہ زہرا۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے نبوت سے تعلق کو اتنا کامل کر دیا کہ سب بیٹھے ہیں محبان فاطمہ زہرا۔ کلمہ بھی معتبر ہو گیا، ولایت بھی کامل ہو گئی، جو سیدہ کا چاہنے والا ہو گیا۔ سیدہ کے چاہنے والوں کی خاص بات یہ ہے کہ محبت بھی کرتے ہیں سیدہ سے اور ان کے چاہنے والوں سے، اور براعت بھی کرتے ہیں سیدہ کے قاتلوں سے اور ان کے چاہنے والوں سے، اور اس کے لیے حوصلہ چاہیے۔ بہت آسان ہے تولا کرنا، بڑا مشکل ہے تبرہ کرنا۔ تبرہ سستا نہیں ہوتا، تبرہ تو بڑا مہنگا ہوا کرتا ہے۔ اور کیا قدر و قیمت ہے تبرے کی، اس کی پہچان کے لیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں مسجد سہلہ معظم کی طرف۔ مسجد سہلہ معظم آج کے زمانے کی ایک مسجد سہلہ کے نام سے کوفہ شہر میں، اور اس مسجد میں مستقبل اس کا یہ کہ یہاں حضرت امام مہدی علیہ السلام قیام فرما۔ اسے مسجد سہیل بھی کہتے ہیں، اسے مسجد السرا بھی کہتے ہیں، اسے مسجد سہلہ بھی کہتے ہیں، اسے مسجد امام زمان بھی کہتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے قائم اپنے اہل و عیال کے سمیت اس مسجد میں اتر رہے ہیں۔ امام کے الفاظ ہیں۔ تو مسجد سہلہ میں
7 مقامات ہیں، اور 7 مقامات میں سے ایک مقام وہ ہے کہ جو بالکل وسط مسجد میں ہے۔ خدا کرے ہماری اور آپ کی حاضری ہو۔ ایک سوال ذہن میں آیا کہ مسجد میں رہائش کا کیسے ہوگی؟ مسجد میں امام زمان رہیں گے تو ہم اور آپ تو عادی ہیں، ہمارا پہلا بھی خدا کے گھر میں تھا، 12واں بھی خدا کے گھر میں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو یا علی، خدا کا بڑا احسان میں کہا کرتا ہوں، کسی کو امام ملے بغداد سے، کسی کو امام ملے اجمیر سے، کسی کو امام ملے کوفے سے، کسی کو ملے شام سے، ہمیں جب ملے شان سے۔ سب سے بڑی شان تو خدا کے گھر کی ہے۔ ہمارا پہلا بھی خدا کے گھر سے ملا ہے اور آخری بھی خدا کے گھر سے ملے گا، اور اسی اعتبار سے مسجد سہلہ امام زمان کا گھر بننے والی، اور امام اپنے اہل و عیال کے سمیت اتریں گے۔ ایسے میں وہ گھر کیسا ہوگا؟ نام خدا کا ہوگا، گھر حجت خدا کا ہوگا۔ اور ہم تو اس بات کے عادی ہیں کہ کوئی خدا کے گھر میں آ کے خدا کو پکارے تو جواب حجت خدا دیا کرتے۔ تو جب خدا کو پکارا، علی آ گئے۔ استاد شہید سبط جعفر نے بتا تو دیا تھا، پکارو خدا کو تو جواب حجت خدا دیا کرتے۔ تو مسجد سہلہ میں جائیں گے انشاءاللہ۔ مولا کے چاہنے والے، مولا کی عزادار، جب شہزادی کونین کے قاتلوں سے انتقام کا زمانہ ہوگا، بالکل وسط مسجد میں مقام قبولیت دعا ہے۔ اس مقام کا نام مقام امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ اور خدا کرے کبھی ایسا وقت نصیب ہو کہ مغرب اور عشاء کے بیچ میں وہاں 2 رکعت نماز کا موقع ملے، کیونکہ یہ طریقہ روایت میں لکھا گیا، حاجت پوری ہونے کے لیے اس مقام پر جا کر اگر کوئی 2 رکعت نماز پڑھے درمیان مغربین، تو اسے یاد کرنا چاہیے کہ یہاں کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ میرا عنوان چلا ہے ما ادراک ما لیلۃ القدر۔ کبھی پہچان فضائل سے ہوتی ہے اور کبھی پہچان دشمن کے رذائل سے ہوتی ہے۔ درود پڑھنا آسان ہے سیدہ کی ذات پر، لعنت کرنا آسان نہیں سیدہ کے قاتلوں پر۔ کہ درود پر FIR نہیں کٹتی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بات واضح ہو رہی ہے۔ اور کل میں نے درود کی بات کو مکمل کیا تھا، تو آج لازم ہے کہ میں تبرہ کی بات کو مکمل کروں۔ تو شہر کوفہ کا واقعہ، امام کی خدمت میں ایک شخصیت ہیں کہ جو کرائے پر حیوانات دیا کرتے ہیں، نام بشار ہے، مکاری کہے جاتے ہیں کام کے اعتبار سے۔ کہتے ہیں میں امام کی خدمت میں جا رہا تھا کہ راستے میں میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ منظر یہ دیکھا کہ ایک خاتون راستہ چلتے چلتے اچانک ڈس بیلنس ہوئی، اور ڈس بیلنس ہوتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے اس نے شہزادی کے قاتلوں پہ لعنت کر دی۔ دیکھیے ہم اور آپ گرتے ہوئے سنبھلنے کے لیے کہتے ہیں یا علی مدد، اور جب کبھی مولائے کائنات اپنی مشکل میں کسی کو یاد کرتے تھے تو اسے سیدہ فاطمۃ الزہرا کے نام سے پہچانا جاتا۔ شہزادی کونین کا نام دیا، مگر کیسے کہ اللہم العن قاتلی فاطمۃ الزہرا۔ اس نے گرتے گرتے کہا کہ اے خدا تو لعنت کر سیدہ کے قاتلین پر۔ آپ نے کہا بے شمار، آپ تو چاہنے والے ہیں، وہاں ہو گیا شمار۔
اور کیا شمار ہوا کہ پولیس نے آ کے اسے اریسٹ کر لیا کہ تم نے بڑا جرم کر دیا ہے. بہت غور کیجئے گا، حالانکہ نام کسی کا نہیں لیا ہے، صرف قاتل سیدہ کہہ دیا ہے. اب جو قاتل سیدہ کو پہچانتے ہوں، جو قاتل سیدہ کو پہچانتے ہوں وہی تو پہنچیں گے وہاں تک. صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. ورنہ سیدھا سیدھا پرچہ کٹتا ہے نامعلوم افراد کے خلاف. اگر معلوم نہ ہو کہ شہزادی کونین کے قاتل کون ہیں تو کیا کہیں گے؟ یہ نامعلوم افراد تھے. تو نامعلوم افراد کہنے میں کسی کا مسئلہ نہیں ہو سکتا. تو چونکہ اس نے جملہ کہا کہ اللہم العن قاتلی فاطمۃ الزہرا، اور یہ جملہ آپ یاد کر لیجئے. اپنی مشکلات میں ایک خادم ہونے کی حیثیت میں، حقیر طالب علم ہونے کی حیثیت میں سمجھتا ہوں کہ لعنت پڑھنے میں جو قبولیت دعا کا مرحلہ ہے وہ شاید زیادہ نزدیک تر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ درود میں معرفت چاہیے اور لعنت میں صرف محبت چاہیے. تو معرفت تو ذرا مشکل کام ہے، محبت تو صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. معرفت چاہیے. اب اس نے جو پڑھا ہے، خاتون نے گرتے ہوئے اسے پولیس نے اریسٹ کر لیا اور اسے کھینچتے ہوئے، جیسے اسٹائل ہوتا ہے پولیس والوں کا، ویسے لے گئے. بشار کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں کہ کیا جرم ہے، کیا خطا ہے، اس نے کس کو برا کہہ دیا ہے، اس نے کون سا لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان کر دیا ہے. بیچاری گرتے ہوئے سیدہ کو یاد کر رہی تھی. اللہ اکبر. یاد رکھیے گا، جب کبھی معصوم، خاص پانچویں امام کے بارے میں روایت کہتی، جب کبھی آپ بخار کی کیفیت میں ہوتے تھے اور جسم شدید گرم ہوتا تھا تو اپنے وجود مقدس پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارتے تھے اور ایک جملہ زبان سے ادا کرتے تھے، واہ فاطمہ زہرا. کہ جلتے ہوئے دروازے کی شدت تپش نے جو سیدہ پر قیامت ڈھائی ہے وہ تو پڑھی کہاں جاتی ہے. اللہ اکبر. کیا جملہ استعمال کروں کہ واقعاً جب کبھی ہم اور آپ اپنی مشکلات اور پریشانیوں میں گھر جائیں تو سب سے بہترین وظیفہ ہے شہزادی کونین کو یاد کیجیے. تو شہزادی کونین کا نام لے کر توسل کرنے کے بہت سارے انداز ہیں. ایک یہ بھی ہے اللہم العن قاتلی فاطمۃ الزہرا. اس نے یہ پڑھا، اسے سپاہیوں نے اریسٹ کر لیا. بشار کہتے ہیں میں امام کی خدمت میں گیا تو ضرور، سلام عرض کیا، امام نے سلام کا جواب بھی دیا، شفقت اور دعا عنایت فرمائی. آپ کے سامنے سیحانی کھجوروں کا ایک خوان رکھا ہوا تھا، آپ اس میں سے نوش فرما رہے تھے. آپ نے مجھے دعوت دی کہ آئیے بیٹھ جائیے بشار، آپ بھی کھائیے. بشار کہتے ہیں مولا سے، مولا میری طبیعت کھانے کے لیے مائل نہیں ہے. امام فرماتے ہیں بشار ہوا کیا ہے؟ اب جو آنسو چھپا رکھے تھے بشار کی آنکھوں سے وہ آنسو باہر نکل آئے. امام سے پورا واقعہ بیان کیا. امام سب جانتے ہیں بشار پر کیا گزری، امام سب جانتے ہیں. یہ سننا سنانا تو سننے سنانے والوں کے لیے ہے. اگر وہ نہ سوال فرماتے تو آج ہم کیا بیان فرماتے. امام نے سوال کیا، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ امام نہیں جانتے. الیاذ باللہ من ذالک، امام جانتے ہیں. اور جو نہ جانتا وہ امام کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر. امام نے سوال کیا، مسئلہ کیا ہے، پورا واقعہ بیان کر دیا. امام کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے اور اتنا روئے کہ ریشے مقدس آنسوؤں سے تر ہو گئے. بشار کہتے ہیں امام نے میرا ہاتھ تھاما
فرمایا چلو بشار مسجد سہلہ چلتے، حالانکہ وہاں سے قریب مسجد کوفہ تھی۔ اب مسجد کوفہ نہیں گئے، وہاں سے کچھ اور نزدیک شاید اور بھی مقامات قبولیت دعا تھے، ان میں سے کسی میں نہیں گئے۔ کل کی بات سے آج کی بات کو ملا رہا ہو، وہ کون سا سورہ ہے جو سیدہ کو اور امام زمان کو ملا کے پڑھا جا سکتا ہے؟ اس بات کو مربوط کرتے ہوئے کہ شہزادی کونین کے قاتلوں پر اگر کوئی لعنت کرے تو اس کی ضمانت کون کروائے گا؟ امام ہاتھ تھام کر بشار کا لائے ہیں مسجد سہلہ کے اندر، اور وسط مسجد میں امام نے دست دعا بلند کیے نماز حاجت کے بعد، اور جیسی دست دعا بلند کی امام تو دعا کر رہے تھے، بشار کہتے ہیں میں نے شور سنا مسجد کے دروازے کے باہر، کتنے شور سن کے باہر گیا تو پتہ چلا کہ جس خاتون کو اریسٹ کیا تھا اسے رہا کر دیا گیا، اور ایسے رہا نہیں کیا گیا بلکہ ریاست نے معاذرت کی، علاقے کے کوتوال نے اس اعتبار سے ایکسکیوز کیا، اور ایکسکیوز کرتے ہوئے اس گرفتاری پر معاذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا، اور 200 درہم گورنمنٹ کے بیت المال سے خاتون کو دیے جا رہے تھے، مگر خاتون نے بیت المال کے پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی یہ پوری خبر بشار لے کر امام کی خدمت میں آئے، امام کی دعا مکمل ہو چکی ہے، بشار کہتے ہیں مولا مبارک ہو، رہائی مل گئی، ابھی سجدے سے سر اٹھا نہ تھا کہ رہائی مل گئی۔ امام نے ارشاد فرمایا اچھا بشار اب یہ ہمارے پاس سے درہم لو، بعض کہتے ہیں امام نے 7 درہم یا اس سے کچھ کم یا زیادہ درہم نکال کے دیے۔ فرمایا وہ عورت، وہ خاتون جو تھی وہ درہم لینے کی مستحق تھی، لیکن اس نے حکومت کی امداد نہیں لی۔ بہت غور کیجئے گا، حکومتی امداد سے چلنے والے اور ہوتے ہیں، الہی امداد سے چلنے والے اور ہوتے ہیں۔ امام نے بشار کو روانہ کیا، بشار یہ درہم لے کے جاؤ اور جا کر اس خاتون کو کہنا کہ زمانے کا امام یعنی کہ امام صادق علیہ السلام تمہیں سلام کہتے ہیں۔ یہ بشار پیسے لے کے چلے، اس خاتون کے گھر پہنچے، اور خاتون کے گھر پہنچ کے جب کہا کہ اے مومنہ، اے کنیز خدا، تجھے زمانے کا امام سلام کہتا ہے، تو جو سیدہ کے قاتلوں سے براعت کرے اسے زمانے کا امام سلام کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جملہ سنا خاتون یقین نہیں آیا، کہتے ہیں اس خاتون نے دوبارہ کہا، پھر کہنا شاید میں نے سنا صحیح نہیں ہے، کہ امام زمان تمہیں سلام کہتے ہیں، کہ پھر دوبارہ کہنا، 3 دفعہ کہلوایا، غش کھا کے گر پڑی کہ زمانے کا امام مجھ کو سلام کہلواتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر امام کی طرف سے دیے ہوئے درہم پیش کیے گئے، خاتون نے لینے سے انکار کیا، امام نے بھیجے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام کی طرف سے تبرک سمجھ قبول کیجئے۔ تو یہ اللہم الان قاتلی فاطمۃ الزہرا کا اثر ہے کہ فرش عزا پر آنے والا تولا بھی رکھتا ہے اور تبرہ بھی رکھتا ہے۔ اگر تولا ہی رکھے تو خالی درود تو پڑھے گا، مگر دروازہ جلانے والوں سے انتقام کا جذبہ کیسے قائم کر سکے گا جب تک تبرہ مزاج میں؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
آئیے تمہید کی منزل پر میں نے پھر دونوں شخصیات کو مرتب کیا ایک ہی عنوان میں کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر. سورہ قدر کے بڑے فضائل ہیں، بڑے مناقب ہیں. اس سورہ کی کیا شان ہے کہ اس کو خدا نے نازل تو کیا مکۃ المکرمہ میں، بعض نے اختلاف کیا کہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا. یہ اعتبار نزول قرآن کے لحاظ سے 93 نمبر کا سورہ ہے، اور اگر اس کو تلاش کریں ترتیب نزول قرآن کے اعتبار سے تو یہ سورہ 30ویں نمبر پر آیا ہے. 30ویں نمبر، 30ویں پارے میں ہے، نمبر 30واں ہے. 114 اس میں حروف ہیں اور 25 کلمات ہیں. کیا شان ہے سورہ کی. یہ سورہ پیغمبر سے سوال و جواب کی کیفیت میں ہے. اب وہ روایت پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں، جو روایت بڑی مؤثر ہے. ارشاد فرماتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام، فرماتے ہیں یا معاشر الشیعۃ خاصموا بسورۃ انا انزلنا تفلحوا. اے ہمارے شیعو، جب کسی سے مناظرہ کرو، جب کسی سے مباحثہ کرو، جب کوئی لفظی جدال قائم کرو تو تم سورہ انا انزلنا کو استعمال کرو. تو جو سورہ انا انزلنا کے ذریعے مناظرہ کرے، مباحثہ کرے یا جدال لفظی کرے، امام فرماتے ہیں تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے. یہ سورہ انا انزلنا اکیلا کافی ہے مناظرے کے لیے. امام کے خاصمو، اے ہمارے شیعو، اس کے ذریعے مقابلہ کیا کرو. کیا ہے یہ؟ فرمایا فَإِنَّهَا لَحُجَّةُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى الْخَلْقِ بَعْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. بے شک کہ یہ سورہ انا انزلنا حجت پروردگار ہے تمام مخلوقات پر رسول خدا کے بعد. عجیب جملہ ہے. سورہ انا انزلنا حجت پروردگار ہے ساری مخلوقات پر رسول خدا کے بعد. فَإِنَّهَا یا وَإِنَّهَا سَيَّدَةُ دِينِكُمْ، اور یہ تمہارے دین کا سردار ہے. کل کی بات کو ذہن میں رکھیے گا. سورہ قدر کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ تمہارے دین کی سردار، سیادت دینکم. سورہ قدر تمہارے دین کے لیے سردار ہے. اللہ اکبر. پھر فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَغَایَةُ عِلْمِنَا، اور سورہ انا انزلنا ہمارے علم کی گہرائی ہے. 3 جملے امام کے. حجت خدا ہے، دین کا سردار ہے، آل محمد کے علم کی گہرائی ہے سورہ انا انزلنا. اب آئیے ایک اور روایت آپ کی خدمت میں. روایت سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ، فرماتے من قرأ سورۃ انا انزلناہ، جو شخص بھی پڑھے گا سورہ انا انزلناہ، کان لہ للأجر، اس کے لیے ہے اجر، کمن صام رمضان وَأَحْيَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ. جو شخص بھی پڑھے گا سورہ قدر، پروردگار عالم اس کے لیے ماہ رمضان کے روزوں کا ثواب عطا کرے گا، اور شب قدر رات بھر جاگنے کا ثواب لکھے گا. سوچئے زمانے کو ایک رمضان ملتا ہے، آپ کو بار بار رمضان ملتا ہے. کچھ تو خیال کریں، اتنا آپ کو امیر کر دیا ہے آل محمد کی محبت نے. اتنا امیر
سارے مسلمانوں کو ایک رمضان ملتا ہے اور آپ کو ہر روز رمضان ملتا ہے، جب چاہے رمضان، اللہ اکبر، جب چاہیں ماہ رمضان کے روزوں کا ثواب اپنے نامہ اعمال میں لکھوا لیں۔ کبھی کبھی ہم حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کھانا کھانے کے بعد شکر خدا ادا کرے، شکر خدا ادا کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ کھانا کھانے کے بعد اگر کوئی انسان شکر خدا ادا کرے تو خدا اس کے نامہ اعمال میں روزے دار کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ پیٹ بھی بھر گیا، روزہ بھی مل گیا۔ ایسا کہاں ہوتا ہے قبلہ؟ ایسا خالی موالیوں میں ہوتا ہے۔ ثواب بھی مل گیا، ثواب بھی مل گیا، نیاز بھی مل گئی۔ تو یہاں روٹی بھی مل گئی اور روزے کا ثواب بھی مل گیا۔ کب؟ جب شکر خدا کو ادا کیا۔ تو آپ روز جب چاہیں شکر خدا ادا کر کے ثواب لیں روزے کا، مگر شب قدر کا ثواب۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب، جو ایک مرتبہ بھی سورہ انا انزلنا پڑھے گا اسے شب قدر میں رات بھر جاگنے کا ثواب ملے گا۔ ہماری تو ہر نماز شب قدر ہو سکتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ کی خدمت میں دو اشارے مکمل کروں۔ ایک نماز سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نماز میں راوی نے پوچھا تھا جعفر طیار کی نماز کا طریقہ۔ امام نے جعفر طیار کی نماز کے طریقے کے علاوہ رسول خدا کی نماز کا طریقہ بھی بیان کر دیا۔ رسول خدا کی نماز کا طریقہ، کل جمعے کا دن ہے تو خاص جمعے کا دن، بالکل طریقہ وہی نماز جعفر طیار کی طرح پر، مگر 2 رکعت نماز۔ اور اس پوری نماز میں الحمد کے بعد صرف انا انزلنا، صرف انا انزلنا، صرف انا انزلنا 102 مرتبہ انا انزلنا پڑھے جائیے۔ کس طرح سے؟ اب اس کو ترتیب سے سنیے گا کہ حالت قیام میں الحمد کے بعد 15 مرتبہ سورہ انا انزلنا، پھر رکوع میں جانے کے بعد 15 مرتبہ رکوع کے ذکر کے بعد، پھر اٹھنے کے بعد، پھر سجدے اولا میں، پھر اس سے اٹھنے کے بعد، پھر سجدے ثانیہ میں، پھر اس سے اٹھنے کے بعد، بالکل وہی طریقہ ہے۔ 15 مرتبہ سورہ انا انزلنا، شمار آپ کر لیجئے کہ کتنی مرتبہ خدا نے آپ کو شب قدر کا ثواب صاحب معراج کی برکت سے دیا ہے۔ اور یہ سورہ قدر ہی تو ہے جس میں خدا نے فاطمہ کی شان کو بیان کیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے شب قدر میں۔ ما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ اب روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول نے جواب میں ارشاد فرمایا، پروردگار آپ بتائیے کہ شب قدر کیا ہے؟ تو آیت آگے بڑھی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے خیر ہے۔ لفظ خیر پہ آپ کو روکتا ہوں، خیر سمجھ میں آ گیا تو خیر سے جائیے اور خیر سے آئیے، اور خیر سمجھ میں نہیں آیا تو بغیر خیر کے جائیے، بغیر خیر کے آئیے۔ یہ خیر ہوتا کیا ہے؟ خیر نکلا ہے اخیر سے۔ اخیر کہتے ہیں انتخاب کو، اور اسی انتخاب کی اہمیت کو سمجھاتے ہوئے بہت غور کیجئے گا، اس سے پہلے اشارہ کر چکا ہوں، لفظ خیر پہ آ کے دہرا دیتا ہوں، میری اور آپ کی اذانیں ایسی اذانیں ہیں جو اذانیں فاطمیہ ہیں، انہیں تو ایام فاطمیہ ہضم نہیں ہو رہے۔ ہماری تو ہر اذان فاطمی اذان ہے۔
حالانکہ پوری اذان میں سیدہ کا نام نہیں ہے، مگر کس کو پتا کہ نام نہیں ہے؟ اس کا اپنا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اسے کیا پتا کہ فاطمہ کا نام کہاں ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ لفظ خیر سمجھاتے ہوئے سورہ انا انزلنا کی اہمیت، اور اس سورہ انا انزلنا کی اہمیت میں اللہ کے رسول کا سوال کہ پروردگار میں نہیں جانتا، تو بتا دے کہ یہ ایک رات کون سی ہے اس میں قرآن نازل کیا گیا، روایت پڑھ رہا ہوں۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے خیر ہے۔ اس خیر کو سمجھاتے ہوئے پوری اذان میں، پوری اقامت میں لفظ خیر العمل، حیا علی خیر العمل، آؤ خیر عمل کی طرف۔ تو اب نہ جمادی اولیٰ کی بات کریں، نہ جمادی ثانیہ کی بات کریں، جب بھی اذان کی بات کریں اذان فاطمی کی بات کریں۔ بتائیے، یہی تو فرق ہے، باقی ساری اذانوں سے خیر نکل گیا، اس کی اذان میں خیر نہ ہو پھر اس کی خیر نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد۔ تو یہ لفظ کو سمجھنے کے لیے حیا علی خیر العمل کیوں نکالا گیا؟ ہم نے لگایا نہیں ہے، ہم بڑھاتے نہیں ہیں، وہ گھٹا دیتے ہیں۔ ہم بڑھاتے نہیں ہیں، نہ شخصیت کو بڑھاتے ہیں، نہ اذان کو بڑھاتے ہیں، وہ گھٹا دیتے ہیں۔ کبھی شخصیت کو گھٹا دیتے ہیں۔ جب کوئی پریشان ہوا سیدہ کے ناراض ہونے پر، اس ساتھی نے کہا ایک عورت کے ناراض ہونے پہ اتنا پریشان ہو؟ ہم بڑھاتے نہیں، وہ گھٹا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ کے رسول نے کاغذ و قلم مانگا تو وہ گھٹا دیتے ہیں کہ اس مرد کو بخار ہو گیا ہے، اور بخار میں صحیح دماغ کام نہیں کر رہا، وہ گھٹا دیتے، ہم بڑھاتے نہیں ہیں۔ جب حضرت بلال حبشی نے دونوں شہزادوں کو کاندھے پہ اٹھایا تو کہنے لگے کہ بچوں کو اب کاندھوں پہ اٹھاؤ گے، ہم تمہیں کاندھے پہ اٹھانے آئے ہیں۔ تو وہ گھٹا دیتے ہیں، ہم بڑھاتے نہیں ہیں۔ ان کا مزاج شروع سے گھٹانا ہے، ہمارا مزاج شروع سے اصل بتانا ہے۔ وہ گھٹا دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہم نے بڑھایا نہیں ہے، یہ اذان کسی کے خواب کا نتیجہ نہیں ہے۔ اگر کسی کے خواب میں اذان ہوتی تو واقعاً پھر خواب کے لحاظ سے اذان ٹھیک ہی ہے، مگر صبح والی۔ اب یہ لفظ کو یاد رکھیے گا، حیا علی خیر العمل، یہ اذان کا جملہ، اقامت کا جملہ آپ کے یہاں پڑھا جاتا ہے کیوں؟ جب پوچھا گیا تاریخ دان سے تو مورخ نے کیا لکھا کہ یہ جملہ استعمال ہوتا تھا پیغمبر کے زمانے میں جہاد کی تیاری کے لیے۔ کس لیے؟ جہاد کی تیاری کے لیے۔
تو بار بار خیر عمل خیر عمل خیر عمل، آؤ جہاد خیر عمل ہے، آؤ جہاد خیر عمل ہے، تو کہنے لگے کہ بار بار یہ کہیں گے اذان و اقامت میں تو لوگ جہاد کی اہمیت کو بھول جائیں گے، تو اس کو رکھو خالی جہاد کے لیے، اذان سے نکال دو، اقامت سے نکال دو۔ اللہ اکبر۔ میں سوچتا ہوں تاریخ بھی عجیب بات کہتی ہے، جہاد کے مسئلے سے اگر ایسا تعلق ہوتا تو جہاد کا شوق بھی تو ہوتا۔ شوق جہاد ہو تو کوئی بات کی جائے، یہاں تو خوف جہاد ہے، شوق جہاد نہیں ہے۔ شاید اذان و اقامت میں سن کے یہ لگتا ہو کہ پھر بلا لیا، صلوات پڑھے محمد والے۔ یہ تاریخ کا جملہ تھا، امام کے الفاظ۔ امام فرماتے ہیں حیا علی خیر العمل کا مطلب ہے بر فاطمہ و اولادہا۔ اب اذان و اقامت سمجھ کے پڑھیے گا۔ حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف۔ نماز اور فلاح دونوں لے جاتے ہیں فاطمہ اور ان کی اولاد سے نیکیوں کی طرف۔ حیا علی خیر العمل، آؤ فاطمہ اور ان کی ذریت سے نیکی کرو، حیا علی خیر العمل۔ اب پتہ چلا کہ نکالا کیوں گیا ہے۔ تو ابھی تو ایام فاطمیہ کھٹک رہے ہیں، اگر ان کو یہ سمجھ میں آ گیا تو اب اذان بھی فاطمی دکھائی دے گی۔ حیا علی خیر العمل۔ اب آئیے یہاں تک بات کو لاتے ہوئے کہ سورہ انا انزلنا میں لفظ خیر کا استعمال، سورہ انا انزلنا کا استعمال آپ حالت نماز میں کیجئے تو پیغمبر کی نماز کا طریقہ 2 رکعت کا بالکل نماز جعفر طیار کی مانند 2 رکعت نماز، اس میں صرف سورہ انا انزلنا الحمد کے بعد، اور نماز سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا، شہزادی کی نماز 2 رکعت نماز۔ اس 2 رکعت نماز میں اور رکعت اول میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ انا انزلنا، اور رکعت دوم میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص، 100 مرتبہ انا انزلنا، 100 مرتبہ سورہ اخلاص۔ میں یہ سمجھا کہ رکعت اول میں سورہ انا انزلنا ہے، توسل فاطمہ زہرا ہے، رکعت دوم میں سورہ اخلاص سے توسل علی ابن ابی طالب ہے۔ 2 رکعت نماز مکمل کرنے کے بعد تسبیح سیدہ پڑھیے، تسبیح سیدہ پڑھنے کے بعد شہزادی کی مخصوص دعائے تسبیح پڑھیے کتاب مفاتیح الجنان کے حوالے سے، اور اس کے بعد پھر سجدے میں سر رکھیے، اور اس طرح رکھیے کہ اپنی کوہنیاں اور اپنے گھٹنے مردوں کے لیے بیان کر رہا، کہ کپڑا اس پر سے ہٹا دیجیے کہ زمین سے مس ہو جائے، دونوں کوہنیاں اور یہ گھٹنے کے حصے۔ خواتین حجاب کے ساتھ پڑھیں، مردوں کے لیے پڑھ رہا کہ اس طرح سے اپنے لباس کو پیچھے کر لیں، گویا زمین سے مس ہو جائے۔ جب زمین سے مس ہوگا، سر سجدے میں ہوگا، نام نماز فاطمہ ہوگا، سوال محبان فاطمہ ہوگا، تو خدا بھی تو خدائے فاطمہ ہے۔ جب خدائے فاطمہ ہے تو خدا سنتا تو بس انہی کی ہے جو سیدہ کا نام لے کے دعا کرتا۔ ورنہ تو آپ جانتے ہیں سورہ انا انزلنا کے لیے صرف 2-3 جملے آپ کی خدمت میں، اور پھر سورہ کو مکمل کرتے ہوئے شہزادی کی عظمتوں سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں اور بیان کرنا چاہوں گا کہ شہزادی کونین کی شخصیت کو پہچاننے کے لیے سورہ انا انزلنا کو عنوان کیوں رکھا گیا؟
ارشاد فرماتے ہیں نا مولا کہ من عرفہا، کہ جس نے سیدہ کو پہچان لیا، فقد ادرکا لیلۃ القدر، اس نے شب قدر کو درک کر لیا۔ تو جتنا جتنا سیدہ کو پہچانا اتنا اتنا شب قدر کو درک کیا۔ لفظ شب سمجھانے کے لیے آپ کو زحمت اور دوں، صاحبان علم و ادب تشریف فرما ہے، ہم اور آپ چلتے ہیں خدمت امام علی نقی علیہ السلام میں۔ جب پوچھا گیا مولا سے، مولا یہ بتائیے کہ آپ کے جد کا فرمان سمجھ میں نہیں آ رہا، کون سا فرمان؟ کہ لا تعاد الایام فتعادیکم، ایام سے دشمنی مت کرو ورنہ ایام تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایام جمع ہے یوم کی، یوم کہتے ہیں دن کو، دنوں سے دشمنی مت کرو ورنہ دن تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، یہ دن ہے مراد۔ امام نے ارشاد فرمایا اس سے مراد یہ دن نہیں ہے، اس سے مراد ہم آل محمد ہیں۔ یاد رکھو، ہفتے کا دن یوم السبت کہلاتا ہے، اور سبت رسول خدا کا نام ہے۔ اتوار کا دن احد کہلاتا ہے، اور احد مولائے کائنات کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ پیر کا دن اثنین کہلاتا ہے، اور اثنین حسنین کا نام ہے۔ منگل کا دن یوم الثلاثاء کہلاتا ہے، اور صلح کے ساتھ نام ہے 3 اماموں کا، امام سید سجاد و محمد باقر جعفر صادق علیہ السلام۔ بدھ کا دن یوم الاربعاء کہلاتا ہے، اربعاء نام ہے 4 اماموں کا، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں۔ یوم الخمیس جمعرات ایک امام کے لیے، 11ویں امام کے نام سے، جمعرات 11ویں امام کی ہے، اور جمعہ تو 12ویں امام کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں سیدہ کہاں ہے؟ بھول گیا میں، کیا ایسا ہو گیا کہ مجھے یاد نہیں رہا؟ ہفتے سے لے کر جمعہ تک پورے نام 13 آ گئے۔ جو 13 نام آ سکتے ہیں تو 14واں نام بھی آ سکتا ہے۔ دیکھیے، ہفتے کا دن اتوار کے دن سے مل نہیں سکتا جب تک کہ درمیان کی رات نہ ہو۔ اتوار کا دن پیر تک پہنچا نہیں سکتا جب تک کہ درمیان کی رات نہ ہو۔ پیر سے منگل ملتا نہیں جب تک کہ شب منگل نہ ہو، اور منگل سے بدھ کہاں جاؤ گے جب تک کہ بدھ کی نائٹ نہ ہو۔ کیسے ہوگی تمہاری دعا قبول بدھ سے جمعرات تک جانے کی جب تک کہ وسیلہ شب جمعرات نہ ہو؟ اور کیا دعائیں قبول ہوں گی تمہاری کہ جمعرات سے جمعے تک جانا چاہو مگر بیچ میں شب جمعہ نہ ہو؟ تو دنوں کے نام تو بدلے، دنوں کے نام تو بدلے، رات کا نام نہیں بدلا۔ اس کا مطلب رات ایک ہے، دن الگ الگ ہیں۔ جو دنوں کو جوڑ کے رکھتی ہے اسے رات کہتے ہیں، جو رات سمجھ میں آئے اسے ذات فاطمہ۔ لفظ واضح ہو گیا، لیلہ۔ اور یہ جو کل کی مجلس میں حاضر خدمت تھے ان کے لیے جملہ دہرا رہا ہوں کہ لفظ رات کیوں کہا میں نے، کہ امام نے فرمایا کہ اللیلۃ فاطمہ، القدر اللہ۔ اس پورے جملے میں جو ترکیب کی گئی لیلۃ القدر میں، لفظ لیلہ کا مطلب سیدہ ہیں، اور قدر کا مطلب ذات خدا ہے۔
تو فاطمہ اور خدا کے بیچ میں کچھ نہیں ہے. جو فاطمہ تک پہنچا سمجھے پروردگار فاطمہ تک پہنچا، اور جو فاطمہ تک نہ پہنچا وہ کب بھلا خدا تک پہنچا. اللہ اکبر. اور یہ جملہ ہمیشہ پڑھا کرتا ہوں کہ واقعاً کمال ہے کہ سورہ مبارکہ انا انزلنا کے فضائل میں اللہ کے حبیب کا سوال کہ پروردگار خیر من الف شہر سے مراد کیا ہے. یہ بات تو واضح ہو گئی کہ خیر من الف شہر، اس سے مراد کیا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے کا مطلب کیا ہے. اگر آگے آیت نہ ہوتی تو آپ ترجمہ کیا کرتے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے کس میں؟ روشنی میں. تو رات میں روشنی کب ہوتی ہے؟ رات تو اندھیری ہوتی ہے، دن روشن ہوتے. دن سارے اپنی روشنی ملا لیں تو کیا رات کے برابر ہو سکتے؟ رات تو اندھیری ہے. جب رات دن کے برابر ہو نہیں سکتی تو خیرم بہتر کیسے ہو جائے گی؟ اگر سورہ انا انزلنا سمجھ میں آ جاتا تو رات میں نہ بھٹکتے ذات تک پہنچ جاتے. کہ مراد رات نہیں ہے، رات مراد نہیں ہے. رات تو اندھیری ہوتی ہے، مراد تو ذات ہے. اور چونکہ حجاب خدا ہے سیدہ، اس لیے سمجھایا ہے رات کہہ کر، ذات سمجھائی گئی ہے. سوچئے گا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. جب اللہ کے حبیب نے سوال کیا کہ پروردگار خیر من الف شہر سے مراد کیا ہے تو آیت آگے بڑھی. کیا مراد ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم. یہ جو ہم نے کہا نا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس سے مطلب، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ رات جس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں. اللہ اکبر. جس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح الامین ان کے ساتھ نازل ہوتے ہیں. سوچئے گا ایک لمحے کے لیے کہ سارے مسلمانوں کے 72 فرقے مل کر شب قدر مناتے ہیں. کوئی 27 کو منا لیتا ہے، کوئی 23 کو منا لیتا ہے، 19 21 23 میں کوئی تینوں کو منا لیتا ہے. لیکن کمال یہ کہ سب مناتے ہیں، منانا سب کو آتا ہے، پہچاننا سب کو نہیں آتا. ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ہوئے نہیں تھے. صیغہ مضارع کا ہے اور مضارع کا صیغہ بتا رہا ہے کہ ملائکہ نازل اگر ہوئے ہوتے، اب نہ ہو رہے ہوتے تو شب قدر ماضی کی داستان ہوتی، زمانے حال و استقبال کا عنوان نہ ہوتی. تو شب قدر سب مناتے ہیں، صاحب قدر کوئی نہیں پہچان پا رہا. سوال کیا شخص نے امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ مولا بتا کہ مولا یہ بتائیے یہ کہ آپ کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ شب قدر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیسے کیسے لوگ ہیں. ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض افراد پریشان بھی ہوں کہ مولانا جمادی اولا میں شب قدر کیوں پڑھ رہے؟ جو ماہ رمضان میں شب قدر ڈھونڈتے ہیں ان کی رہنمائی کر رہا کہ ماہ رمضان میں شب قدر نہیں ملتی جب تک کہ فاطمہ کے در کی خیرات نہیں ملتی. کیسے ممکن ہے کہ بغیر تقوی پروردگار کے، بغیر صلاح نفس کے، بغیر تلاش واقعی کے. اب یہ امت کے مسائل تھے، معصوم سے پوچھا گیا اور آپ کو تو خوب اندازہ ہے، کوئی چاند ادھر سے ادھر ہو جائے تو ہو جائے، ماہ رمضان کا نہ ہو. حالانکہ ہم میں سے کوئی اس پر توجہ نہیں دیتا. دیکھیے اگر عید کا چاند غلط ہوا تو اس کا راستہ بڑا آسان ہے.
اگر چاند عید کا غلط ہوا تو یا تو ایک روزہ قضا ہوگا یا عید کا دن پھیکا ہوگا. صلوات پڑھے محمد والے. اور کیا اس کے سوا اور کیا ہوگا؟ لیکن اگر ماہ رمضان کا چاند غلط ہو گیا تو عبد الخبیر آزاد نہ رہیں گے پھر. اس لیے کہ شب قدر کا مسئلہ، اور قسم بخدا کسی مسلمان کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ شب قدر غلط ہو جائے گی. اگر چاند غلط ہو گیا تو شب قدر کی تلاش پورے سال پہ محیط ہے. اور ہم اہل ولا سمجھتے ہیں کہ شب قدر کی تلاش اصلاً ایام فاطمیہ میں ہے. ایام فاطمیہ میں تلاش کریں گے تو پہنچیں گے شب قدر تک. بالکل ایسے جیسے قبر سیدہ پردہ راز میں ہے، ایسے شب قدر بھی پردہ راز میں ہے. سب کو کہاں نصیب ہوتی ہے؟ برکتیں خدا اتار دیتا ہے کبھی معصومہ قم کے روزے پر. اللہ اکبر. لیکن اصل مقام قبر سیدہ کسے معلوم ہو سکا؟ تو یہاں پہ سوال امام سے کیا گیا، مولا بتائیے کہ آپ کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ امام نے ارشاد فرمایا ہمیں کیسے معلوم نہ ہو جبکہ اس رات میں فرشتے ہمارا ہی طواف کرتے ہیں. تو آپ کو مبارک ہو اولی الامر کا ترجمہ حکمران. اگر آپ کے اولی الامر حکمران ہیں تو پھر مودی پر آتے ہوں گے فرشتے، تو پھر شہباز شریف پہ آئیں گے نا شریف فرشتے. اگر آپ کے نزدیک اولی الامر کا مطلب یہی ہے تو پھر اب تو تلاش کریں کہ کہاں کس کس نام سے آئیں گے. اللہ اکبر. اب جو بائیڈن نہ رہے گا تو ٹرمپ پر آئیں گے. تو جیسی روح ویسے فرشتے. اور اگر آپ کو نہ ملے اپنے 72 مکاتب فکر میں کوئی صاحب قدر، تو آئیے جس کو قدر فاطمہ نصیب ہے اسے ہی شب قدر میں صاحب قدر نصیب ہے. اللہ اکبر. اس سورے کی اہمیت کو پہچانتے ہوئے تنزل الملائکۃ، ملائکہ نازل ہوتے، والروح، یہاں روح الامین مراد ہے یا جبرائیل امین مراد ہے؟ اختلاف. تو یہ نازل کب ہو رہے ہیں؟ شب قدر کے اندر. فیہا باذن ربہم، نازل کہاں ہوتے ہیں؟ فیہا، اس رات میں نازل ہوتے ہیں. اور رات ہے ذات سیدہ، اس رات میں نازل ہوتے ہیں. لیلہ کا مطلب سیدہ، القدر مطلب خدا. نازل وہاں ہوتے ہیں باذن ربہم، اپنے پروردگار کے اذن کے ساتھ ہوتے ہیں. اور جو پروردگار سے پوچھ کے آتے ہیں وہ ہمیشہ سلام کرنے آتے ہیں، کوڑے مارنے نہیں آتے. باذن ربہم، اپنے پروردگار کے اذن کے ساتھ آتے ہیں. باذن ربہم بتا رہا ہے جملہ کہ پہچانیے مقام سیدہ کو شب قدر کے عنوان میں کہ فرشتے آتے ہیں اذن رب کے ساتھ. اور آپ سے بہتر کون جانے گا؟ آپ تو حدیثی کے ساتھ سن کے حدیثی ہو گئے، حالانکہ سنتے ہی کتنا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آپ مجھے بتائیے ایمانداری سے، جبرائیل امین پوچھ کے آئے تھے یا بغیر پوچھے آئے تھے؟ اگر بغیر پوچھے آئے تو وہ جبرائیل کہاں رہے؟ اور اگر پوچھ کے آئے تو پہچانے در سیدہ یہ ہے. اللہ اکبر. پہچانے ردائے سیدہ یہ ہے کہ فرشتے بھی پوچھ کر آتے ہیں باذن ربہم. اللہ اکبر. آج کی حد تک بات کو روکتا ہوں. میں نے کل اشارہ کیا تھا
کہ ایام فاطمیہ اپنے پورے سال کے رزق کو خدا سے مانگنے کے دن ہیں. آپ شہزادی کو دینے کچھ نہیں آئے ہیں. یہ جن کو تکلیف ہوتی ہے نا آج کل کہ یہ ایام فاطمیہ 1 دن 2 دن 3، آپ کو پرابلم ہے، آپ مت آئیے. اس کو محبت وارہ ہے. میں اگر اپنی ماں کے 40 دن فاتحہ کروں، اپنی ماں کے مرنے پر میں اگر 40 دن فاتحہ کروں، آپ کو اشکال ہے کوئی؟ نہیں، میری ماں ہے نا. تو اگر حسنین کی ماں کا پرسہ اگر زیادہ ایام میں ہو جائے تو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ اور یہ دن اس لیے منائے جاتے ہیں کہ انہی دنوں میں ہماری اور آپ کے رزق اور روزی، میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا. اب آئیے، سب سے بڑی مشکل میں مشکل کشائی کون کرتا؟ شہزادی کون ہے؟ میں آپ کو لیے چلتا ہوں ایک مشہور، ایک ایسے معجزے کی طرف جو کرامت بھی کہیں معجزہ بھی کہیں. کیا ہوا تھا جب کربلا سے صدام کے سپاہیوں نے جناب سید کاظم قزوینی کو گرفتار کیا. ایک عالم تھے کربلا کے، بوڑھے عالم، سید نام تھا کاظم، رہتے تو قزوین کے، کربلا میں آباد. اریسٹ کیا گیا، اور جو اس وقت لوگ اریسٹ ہو رہے تھے وہ سب کے سب بغداد لے جا کے زندان میں ڈال دیے جاتے تھے. تو کربلا سے آپ کو اریسٹ کیا گیا، اور اریسٹ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے لے کے چلے، اور کربلا سے کافی دور تک نجف کے راستے پہ چلتے رہے. پھر کچھ دیر کے بعد راستہ بدل دیا، بالکل کچے راستے پر، اور جب پہنچے اس علاقے میں بالکل ویران، نہ آدم زاد، کچھ بھی نہ تھا. کہتے میں حیران تھا کہ کیا کرنے والے، زندان تو بغداد میں ہے، یہاں کیوں لے کر آ گئے؟ کہتے میرے ہاتھ باندھے ہوئے تھے. میں نے دیکھا کہ میرے سامنے زمین کھودنے کا سامان گاڑی سے نکالا گیا، اور میرے سامنے قبر کھودنے لگے. میرا پڑھنا بھی آسان، آپ کا سننا بھی آسان. کسی زندہ انسان کے سامنے اس کی قبر بنائی جائے، ذہن میں سوال پہ سوال آتے تھے کہ کیا یہ مجھے اس طرح ماریں گے کہ نہ غسل ہوگا نہ کفن ہوگا، مجھے یہیں مار کے گڑھے میں گرا دیں گے تاکہ باہر کسی کو خبر بھی نہ ہو کہ کیا غسل و کفن، کب جنازہ، کب نماز جنازہ، کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کو اندازہ ہے کہ شہیدوں کے لاشوں سے ڈر کیوں لگتا ہے ان کو؟ اس لیے ظالم ہمیشہ چاہتا ہے کہ لاش باقی نہ رکھی جائے. اللہ اکبر. کاظم قزوینی کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ پورا دیکھ لیا منظر کی قبر میرے لیے کھودی جا رہی ہے تو مرنا مشکل نہیں تھا، لیکن بغیر غسل و کفن کے، بغیر جنازے کے دفن ہو جاؤ. میں نے فریاد کی شہزادی کونین سے کہ شہزادی نجات دلوا دیجئے، میں عہد کرتا ہوں کہ آپ کے نام سے کتاب لکھوں گا. کتاب کا نام رکھا کتاب فاطمۃ الزہرا من المہد الی اللحد، گہوارے سے قبر تک ذات فاطمہ سلام اللہ علیہا. یہ اپنی انہوں نے منت مانی. کہہ رہے ابھی وہ گڑھا کھود رہے تھے قبر کا، اچانک وائرلیس کی بیل بجی اور کوئی میسج ان کو ملا. سارا کام روک کے مجھے بٹھایا گاڑی میں، لے گئے بغداد. 3 دن بغداد میں رکھا، جیل کے اندر بہت مارا پیٹا مگر چھوڑ دیا. کہتے ہیں میں نے شہزادی کے نام سے کتاب لکھی. یہ کتاب اگر آپ کے گھر میں ہو تو بہت عمدہ ہے، اگر نہ ہو تو میری درخواست ہے کہ اس کتاب کو اپنے گھر میں رکھیے. یہ کتاب جس نے لکھی تھی اس کی زندگی بچی.
پھر جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے وصیت کی کہ جب مجھے دفن کرنا تو میرے سینے پر، ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، ہر معصوم کے بارے میں کتاب اسی انداز سے، من المہد الی اللحد، مگر جناب سیدہ کے نام کی لکھی ہوئی کتاب کہ میرے سینے پہ رکھ دے. دفن کر دیا حسینیہ ایک امام بارگاہ کے اندر، جس کا نام تھا زینبیہ، اور یہ امانتاً دفن کیے گئے کہ جب حالات ٹھیک ہوں گے صدام کے بعد تو انہیں کربلا منتقل کیا جائے گا. حالات بھی تبدیل ہوئے اور یہ امام بارگاہ کی تعمیر و توسیع ہونے لگی تو قبر کھودی گئی، اور جب قبر کھودی گئی سید کاظم کی تو سینے پر کتاب ایسے ہی رکھی تھی. 17 سال گزر چکے تھے. کچھ بھی مت اپنے ساتھ لے جائیے، ایام فاطمیہ کا کوئی رومال رکھیں، ایام فاطمیہ میں رونے کے لیے کوئی رومال رکھیں، اور رومال کہیں ضائع نہ کیجیے، اپنی وصیت میں لکھ کے جائیے. یا کوئی ایسا لباس رکھیے جو آپ صرف ایام فاطمیہ میں پہنیں، وصیت کر کے جائیے کہ میرے مرنے کے بعد اس لباس کو، اس رومال کو میرے ساتھ رکھ دیا جائے کہ قبر میں جو کام آئے گا صرف سیدہ کا نام کا. وہ عالم ہو کر وہ سیدہ سے توسل کر رہے اور ہم غیر عالم ہو کر سیدہ کے نام کو نہ پہچان سکے. وہاں غربتہ، اے عزاداران فاطمہ زہرا، اے عزاداران فاطمہ زہرا، دل چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں وہ مشکل ترین مرحلہ بیان کروں کہ جب میرے مولا سے وصیت تھی، میرا مولا وصیت پہ عمل کرنا چاہتا تھا کہ سیدہ کا جنازہ رات میں اٹھایا جائے گا اور اس سب کو خبر نہ دی جائے گی. جنہوں نے سیدہ کو اذیت پہنچائی ہے انہیں تو بالکل خبر نہ دی جائے گی. ایسے میں امام نے بچوں سے فرمایا تھا زور سے مت رونا، کہیں آواز گھر سے باہر نہ چلی جائے. بچے گھر کے اندر روتے تھے، واہ مصیبت ہاں. ارے میرا مولا جو بچوں کو اس طرح سے رونے سے روک رہا تھا، اس کی اپنی گریے کی آواز بلند ہو گئی، چیخیں مار کے رو دیے. کب روئے؟ جب سیدہ کو غسل دیتے ہوئے. رونے والوں، شہزادی کونین کے پہلو پہ جب سے دروازہ گرایا گیا تھا تب سے سیدہ کا ایک ہاتھ پہلو پہ رہتا تھا. کبھی آپ نے اپنے زخم کو اپنے گھر والوں کے سامنے بھی آشکار نہ فرمایا. ارے ہائے سیدہ، جب غسل کا وقت آیا تو مولا نے ہاتھ اٹھانا چاہا، نہ اٹھایا جا سکا. ارے در خیبر کو انگلیوں پہ اٹھانے والا میرا مولا رو رہے تھے، رو کے کہتے تھے رسول اللہ کی بیٹی، آپ کو آپ کے بابا کے حق کی قسم دیتا ہوں یہ ہاتھ اٹھا لیجئے تاکہ پانی پہنچا دیا جائے. اب جو ہاتھ اٹھایا گیا پسلیاں ایسے ٹوٹی تھی کہ علی جیسا صابر، ارے چیخیں نکل گئی، واہ زہرا، واہ محمدہ. رونے والوں، رونے والوں، آپ نے جملہ سنا، آپ نے جملہ سنا، گریہ فرما لیا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، خدا آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے. دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا کہ پسلیاں ٹوٹنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. رونے والوں، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کسی مومن کو کوئی ایسی تکلیف ہو، پسلیاں ٹوٹنا جسم کے سارے ہڈیوں میں سب سے تکلیف دہ صورتحال ہے. جب کسی کے ہاتھ میں فریکچر ہو جائے تو ہاتھ کو سنبھالنا آسان ہے کہ ہاتھ بار بار حرکت نہ کرے، اس کا امکان ہے کہ سنبھالا جا سکتا ہے. اگر پاؤں میں چوٹ لگ جائے، فریکچر ہو جائے، سنبھالنا آسان ہے. لیکن پسلیاں اگر ٹوٹ جائے تو کیسے کہیں گے سانس نہ لو، کہ سانس لینے میں تکلیف ہوگی. واہ مصیبتہ، واہ محمد. رونے والوں بس آخری جملہ،
سیدہ بڑا خیال تھا امیر المومنین کا، ارے دو ہی مقامات تو ہیں جہاں ہاتھ رکھ کے زخم چھپائے گئے، یا بوڑھے باپ سے اکبر نے زخم جگر چھپایا، یا امیر المومنین سے سیدہ پہلو اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا میرے مالک، فرش عزا پہ آنے والے تمام عزادار جو اپنی اپنی حاجات لے کر آئے ہیں، شہزادی کونین کے وسیلے سے سنا ہے کہ ماں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، اور جب ہماری خاکی ماؤں کی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں تو حسنین کی ماں کی دعا کیوں قبول نہ ہو؟ شہزادی یہ سب آپ کے عزادار بیٹھے ہیں، کوئی پریشان ہے بیماری سے، کوئی پریشان ہے روزی روٹی سے، ایک ماں کیسے برداشت کرے گی کہ اس کے بچے پریشان ہو؟ اے سیدہ، آپ کو آپ کے شہزادوں کے آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کا